اب آخری سوال کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جب من گھڑت روایت بیان کرنا اتنا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور اتنی زیادہ وعید آئی ہے تو محدثین نے بیان کیوں کی ہے؟ تو میں ایک دو لفظوں کا واقعہ عرض کرتا ہوں، مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک امام صاحب تھے، بیٹھ کے حدیث مبارکہ لکھ رہے تھے، غالباً امام احمد بن حنبل ہیں، غالب امکان ہے یہ وہی ہیں، حدیث مبارکہ لکھ رہے تھے، سند لکھتے ہوئے ایک شخص کا، ایک راوی کا نام آیا، ان کا بیٹا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بیٹا بھی محدث ہے۔ سند لکھتے ہوئے امام صاحب نے فرمایا کہ یہ جس کا نام میں لکھ رہا ہوں یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کے نام سے کبھی بھی روایت جو ہے وہ بیان نہ کرنا، حدیث کبھی بھی بیان نہ کرنا، کہ یہ جھوٹا کذاب آدمی ہے۔ تو بیٹا پریشان ہوا، کہنے لگا ابا جان آپ مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے نام کی جس سند کے اندر اس کا نام آ جائے اس روایت کو بیان نہیں کرنا، قبول نہیں کرنا، اور آپ خود کتاب کے اندر اسی کی روایت نقل کر رہے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ یعنی والد کہہ رہا ہے کہ اس کی روایت قبول نہیں کرنی اور والد خود اسی کی روایت نقل کر رہا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے منع کر رہے ہیں اور خود اسی کی روایت نقل کر رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اب آپ کے سارے سوالوں کا جواب اسی امام صاحب کے جواب میں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ جس کی روایت میں کتاب کے اندر درج کر رہا ہوں وہ کذاب ہے، جھوٹا آدمی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس روایت کو میں لکھ رہا ہوں وہ روایت جھوٹی ہے، اور میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ کل کلاں کوئی اور جھوٹا شخص اس کی سند کے اندر گڑبڑ کر کے اس روایت کی سند مضبوط کر کے اس کو احادیث میں شامل نہ کر دے۔ جھوٹی احادیث محدثین نے اس لیے لکھی ہیں کتابوں کے اندر کہ کوئی شخص اس کو کسی اور سند کے ساتھ، کسی صحیح سند کے ساتھ اس کو ٹچ کر کے اس کو ملا کے تاکہ پھر کبھی دوبارہ بیان نہ کر دے۔ جھوٹ اور سچ کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹی روایات بھی کتابوں کے اندر نقل کر دی ہیں اور جو صحیح روایات تھی وہ بھی نقل کر دی ہیں۔ جیسے کہ آپ عدالت میں جاتے ہیں، کیس دائر ہوتا ہے، جو بھی آپ کا بیان ہے محرر بیٹھ کے لکھتا ہے، یہ فیصلہ بعد میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو محدثین کرام نے احادیث کتابوں کے اندر لکھ دی ہیں، یہ فیصلہ بیان کرنے والے کے اوپر چھوڑا ہے کہ بیان کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تحقیق کر لے کہ یہ روایت درست ہے یا روایت درست نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں کتاب کے اندر ہے، یہ تو جاہل آدمی کا کام ہے کہ جی ہر کتاب کے اندر ہر روایت درست نہیں ہوتی، اس کے اندر صحیح روایات بھی ہوتی ہیں اور من گھڑت بھی ہوتی ہیں۔